لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. حسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسينا. صلوات بر محمد. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور اور معروف حدیثیں جس میں حضرت ارشاد فرما رہے ہیں کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. یعنی بالکل بات صاف ہے کہ ہدایت چاہیے تو در حسین پر آؤ، نجات چاہیے تو در حسین پر آؤ. بغیر حسین کے نہ ہدایت مل سکتی ہے نہ بغیر حسین کے نجات مل سکتی ہے. یا یہ دوسری حدیث جو بہت مشہور ہے کہ فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اس کے بعد کا فقرہ بڑا عجیب ہے. فرماتے احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں. یا بعض بزرگوں کا فرمانا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جملہ دعا کا جملہ ہو. اب اگر دعا کا جملہ ہے تو کیسے ہوگا؟ حسین منی و انا من الحسین احب اللہ من احب حسینہ، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. اب آپ ایک بات بتائیے، دنیا میں کسی کی دعا قبول ہو یا نہ ہو؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے معاذ اللہ کہ رسول اللہ کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ اور جب کہ قرآن کیا کہتا ہے پیغمبر کے لیے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. وہ لوگ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے اور آپ کے پاس آن کر کے استغفار کرتے، لیکن خود اکیلے کا استغفار نہیں. اگلا فقرہ کیا ہے؟ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور پیغمبر بھی ان کے لیے استغفار کر دیتے. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تو یہ لوگ دیکھتے کہ اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ کتنا زبردست رحم کرنے والا ہے. یعنی کیا مطلب؟ ساری کائنات کی دعا قبول ہو پیغمبر کے ذریعے سے، خود پیغمبر کی دعا قبول نہیں ہوگی. اور پیغمبر کی دعا کیا؟ خدا اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. گویا نسخہ مل گیا. اگر چاہتے ہو معشوق خدا بننا، عاشق حسین بن جاؤ، معشوق الہی بن جاؤ گے. صلوات بر محمد وآلہ. جلدی جلدی آج شب عاشور دھیرے دھیرے چلتا ہوں. آغاز محرم کیسے ہوگا اور پھر آ جاتے ہیں جلدی سے انشاءاللہ. رجب کا آخری ہفتہ ہے یا آخری عشرہ ہے. یزید کے باپ کا انتقال ہوا. تیز رفتار سواری کے ساتھ مدینے کا گورنر اس وقت تھا ولید کو اطلاع دی گئی کہ یہ اور حسین، ہم کو بقیہ سے مطلب نہیں، ہم کو اپنے مولا سے مطلب، ان سے بیعت لے لو. اگر یہ بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک،
ورنہ ان کا سر قلم کر کے بھیج دو۔ ولید نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ولید کے دربار میں آئے۔ کیوں بلایا ہے؟ یہ واقعہ ہو گیا ہے، اس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ عقلاً بتائیے، کتاب کی بات نہیں ہے، اس وقت اس بات کو سننے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے جواب کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ جب بلا کے ولید کے دربار میں، خوب توجہ کیجیے، امام حسین علیہ السلام کو بلا کے ولید کے دربار میں ان کو یہ اطلاع دی گئی کہ حاکم شام کا انتقال ہو گیا۔ امام حسین کا رد عمل کیسا ہونا چاہیے؟ آپ بتائیے، ایک ایسا انسان جس سے زندگی بھر آپ کے باپ کو اذیت رہی، جو آپ کے بھائی کے مرڈر میں، قتل میں شامل ہے، اس کے مرنے کی خبر جب ہم کو آپ کو ملے گی تو ہمارا آپ کا انداز کیا ہوگا؟ ہے نا، مر گیا، الحمدللہ، یہی تو ہوگا نا طریقہ۔ کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ طریقہ اپنا سکتے تھے؟ دیکھیے، نزاکت کو محسوس کیجیے۔ اگر امام حسین سلام اللہ علیہ یہ انداز اپنا لیتے، ہاں الحمدللہ مر گیا، خدا کا شکر ہے، تو کل کو تاریخ یہ لکھتی، اتنے کے باوجود تو آج یزید کو رضی اللہ کہنے والے پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر امام حسین علیہ السلام اظہار مسرت یا خوشی کر دیتے تو کل کو تاریخ یہ لکھتی کہ یزید اس حد تک جانے کے ارادے میں نہیں تھا۔ وہ تو امام حسین علیہ السلام نے اتنا سخت جواب دیا کہ اس نے کہا کہ اب تو بیعت لے کے رہیں گے۔ پورے کربلا کی داستان امام حسین کے اکاؤنٹ میں لکھ دی جاتی، لہذا امام حسین خوشی کا اظہار تو کر نہیں سکتے، تو اب کیا کریں؟ اظہار افسوس، مر گیا، انتقال ہو گیا، انا للہ، بہت مومن آدمی تھے، اللہ مغفرت کرے۔ کیا یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسے انسان کے لیے حضرت کہیے؟ تو اب آپ بتائیے، نہ اظہار خوشی ہو سکتی ہے، نہ اظہار، تو کرے تو کیا کرے؟ امام، اچھا قرآن کی تلاوت میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا، امام نے بالکل سیدھے لہجے میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، جو آیا ہے اس دنیا میں اس کو جانا ہے، یہ بتاؤ تم نے بلایا کیوں ہے؟ اب جب یہ سوال ہوا تو اس نے کہا صاحب بلایا اس لیے ہے کہ آپ، اس کا بیٹا ہے یزید، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیجیے۔ اب یہاں بھی رکیے آپ، نمبر 1 آپشنز کتنے ہیں؟ نمبر 1 بیعت کر لیں، نمبر 2 سختی سے جواب دے دیں، نمبر 3 غلط وعدہ کر کے مدینہ چھوڑ دیں۔ اس میں سے کوئی چیز امام حسین کے لیے پاسبل ہے؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شخصیت یزید ملعون کے نجس ہاتھوں پر بیعت کر لیں؟ بیعت تو نہیں کر سکتے، تو اب دوسرا طریقہ کیا بتا؟ انکار کیسے کریں؟ بیعت یزید کی، میں فاطمہ کا لال، علی کا فرزند، اس شرابی کبابی بے دین لا مذہب، اس کی بیعت میں، امپاسبل۔ کیا اس طرح کا ٹائٹ سخت جواب دے سکتے ہیں اسے؟ اگر یہ جواب دے دیتے تو کل کو تاریخ لکھتی کہ یزید اس حد تک جانے کے ارادے میں نہیں تھا۔ وہ تو حسین کا جواب اتنا سخت تھا کہ اس نے کہا اب تو بیعت لے کے رہیں گے، تو نہ اقرار کر سکتے ہیں، نہ انکار کر سکتے ہیں، نہ بیعت کر سکتے ہیں، نہ منع کر سکتے ہیں۔ تیسرا آپشن کیا ہے؟ معاذ اللہ کل کر لوں گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پرسوں کر لوں گا، 2 دن کا ٹائم دے دو، 4 دن کا ٹائم دے دو، اور دھیرے سے مدینہ چھوڑ دیتے۔ پھر تاریخ کیا لکھتی کہ فرزند پیغمبر ہیں، نواسے رسول ہیں، اور وہ صاحب جو ہے وہ جھوٹا وعدہ کرتے ہیں، رات میں اس سے وعدہ کیا کر لوں گا بیعت، اور اس کے پہلے مدینہ چھوڑ دیا۔ یہ بھی امام حسین کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو نہ انکار کر سکتے ہیں، نہ بیعت کر سکتے ہیں، نہ معاذ اللہ جھوٹا وعدہ کر سکتے ہیں، تو کرے تو مولا کیا کرے؟ جواب دینے کا سلیقہ سیکھنا ہے تو حسین سے سیکھے، فرزند فاطمہ سے سیکھے۔ امام حسین علیہ السلام نے جانتے جواب کیا دیا؟ متانت کے ساتھ حضرت نے فرمایا ولید یہ بتا، کیا بیعت کا معاملہ اتنا ہلکا ہے، اتنا معمولی ہے کہ رات کی تاریکی میں خاموشی سے طے ہو جائے؟ اب یہ ایک سوال، بجائے کچھ جواب دینے مولانا خود سوال کیا، کیا بیعت کا معاملہ اتنا ہلکا ہے کہ رات کی تاریکی میں خاموشی سے طے ہو جائے؟ یہ ایک ایسا سوال تھا کہ ولید بھی چونکا۔ مطلب حضرت نے کہا بھائی صبح ہوگی نا، پبلک کو بھی تو اطلاع کرو گے؟ بالکل۔ امام نے کہا تو پھر میرے لیے جلدی کیا ہے؟
صلوات در محمد وآل. کتنی لطیف بات ہے. صبح ہوگی نا, پبلک کے سامنے بات رکھو گے تو میرے لیے اتنی جلدی کیا ہے؟ اس نے کہا مطلب کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ حضرت نے فرمایا صبح ہونے دو, مسجد میں پبلک کو اکٹھا کرو, پبلک کے سامنے بات رکھو. دیکھیے امام نے وعدہ نہیں کہ میں بیعت کر لوں گا. اب جو جملہ امام کا وہ سنیے. پبلک کو اکٹھا کر صبح مسجد میں سب کو بلاؤ, پبلک کے سامنے بات رکھو. پھر امام فرماتے ہیں کہ پھر ہم دیکھیں گے پبلک کے سامنے ایونا احق بالخلافت والبیعہ, کہ ہم میں اور یزید میں بیعت کا حقدار ہے کون. نہ اقرار کیا ہے نہ انکار کیا ہے, اپنا دعویٰ بھی پیش کر دیا ہے. صلوات در محمد وآل. یہ جواب کچھ ایسا تھا امام حسین علیہ السلام کا کہ ولید کی سمجھ میں آ گئی. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیے. جیسے ہی اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے, اس کے ساتھ بیٹھا تھا دوسرا شخص, نام اس کا مروان. دیکھیے دشمن علی, دشمن اہل بیت, دشمن حسین ولید بھی ہے, مروان بھی ہے. بٹ مروان سے زیادہ, ولید سے زیادہ دشمنی مروان کے اندر ہے. ایک چیز. دوسری چیز اگر آپ کے ذہن میں تاریخ ہو کہ ایک زمانہ تھا کہ یہ ولید جو آج مدینے کا گورنر ہے, ایک زمانے میں یہ ولید گورنر تھا کوفے کا, اور اس نے شراب کے نشے میں 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھائی نا. اب جب اس نے 4 رکعت پڑھائی اور مدینے میں شکایت آئی کہ صاحب گورنر نے یہ کیا ہے, تو اس ولید کو گورنری سے ہٹانے والا شخص یہ مروان تھا. اس کا ایک دور تھا خلافت صوبہ میں, داماد ہے ان کا. اب مروان آج حالات بدلے ہیں, کچھ نہیں ہے. جس کو اس نے برخاست کیا تھا وہ گورنر کی حیثیت سے, مروان کچھ نہیں ہے. ایک طرف اس کو دشمنی امام حسین علیہ السلام سے بھی ہے, اور دوسری طرف اندر کسک اس کو ولید سے بھی ہے کہ کہاں میں ہوا کرتا تھا, یہ میری جگہ پر ہے. لہذا اس نے مشورہ دیا یہ سوچ کے اگر حسین کے خلاف جائے تو ٹھیک, ولید کے خلاف جائے تو ٹھیک. جیسے ہی ولید نے کہا ٹھیک ہے مولا امام حسین سے جائیے آپ تشریف لے جائیے, ٹھیک ہے. مروان نے کہا کیا جانے دے رہا, کہا بات تو ٹھیک ہے. اب مروان نے کہا اے ولید, اگر اس وقت حسین نکل گئے تو پھر تیرے ہاتھ نہ آئے. اچھا میں قریب 15 منٹ ہونے کو ہے مجلس کو, اتنی دیر میں اگر آپ نے ایک اہم مسئلہ ہے کہ انسان 28 رجب سے اور 10 محرم شہادت امام حسین تک اگر اس عنوان سے پوری کربلا کا مطالعہ کرے تو ایک چیز جو موٹے طور پر نکل کے آتی ہے کہ رجب سے لے کے اور محرم تک مستقل حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی یہ کوشش رہی ہے کہ جنگ نہ ہو, جنگ نہ ہو, جنگ نہ ہو. یہ ایک خاص چیز نکل کے آپ کو آئے گی اگر ڈیپلی آدمی مطالعہ کرے کربلا کے میدان. 15 منٹ سے میں آپ کا وقت لیے ہوں. اب تک امام حسین نے بات ٹالنی چاہیے نا, لیکن اب اگر موت کی دھمکی کے بعد حسین ابن علی گردن جھکا کے چلے جائیں تو صاحب ذوالفقار کے فرزند پر بزدلی کا الزام آ جائے گا, حیدر کرار کے بیٹے پر خوف کا الزام لگ جائے گا. لہذا وہی حسین جو اب تک بات کو ٹالنا چاہ رہے تھے کہ جنگ نہ ہو, فساد نہ ہو, ہنگامہ نہ ہو, جیسے ہی مروان نے کہا یا بیعت لے لے یا سر قلم کر دے, اتنے میں میرا مولا پلٹا اور فرمایا ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ وبنا ختم اللہ. یزید رجل فاجر قاتل النفس المحرمہ معلن بالفسق. اے امیر, اے حاکم, ہم اہل بیت نبوت ہیں, ہم رسالت کی کان ہیں, کائنات کی ابتدا ہمارے ذریعے سے, کائنات کی انتہا ہمارے ذریعے سے. اور یہ یزید جس کی بیعت کی بات کرتا ہے, یہ فاجر انسان, یہ بدکردار انسان, یہ شرابی انسان, اور بات اپنے تک نہیں رکھی. اب جو جواب دیا سن, مثلی لا یبایع مثلا, میرے جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اب کوئی پلٹ کے پوچھے, ابھی تک تو بہت تم لوگ دھمکی دے رہے, اب تو کہہ دیا حسین نے نا کہ میں بیعت نہیں کروں گا. گویا حسین نے یہ کہہ کے یہ بھی سمجھا ان کی اوقات نہیں تھی, لیکن ہم جو بات ٹالنا چاہ رہے تھے یہ ہماری شرافت کی بنیاد پر ہے. صلوات بر محمد وآل. یہ فقرہ کہا حضرت نے اور
دربار سے چلے آئے. ماں کی طرح چاہنے والی بہن وہ ٹہل رہی ہے. جیسے ہی گھر پر آئے جناب زینب نے پوچھا بھیا کیوں بلایا تھا؟ اب یہاں سے آج کے حساب سے میں چل رہا تھی. کیوں بلایا تھا؟ فرمایا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے تو بیعت مانگ رہے ہیں. پھر ہم بیعت تو نہیں کریں گے, ہم مدینہ چھوڑ دیں گے. اگر امام حسین علیہ السلام کا مقصد جنگ ہوتا تو دنیا میں کہیں چلے جاتے, مکے نہ جاتے. اس لیے کہ مکے کے لیے قرآن کہتا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. مکے جانے کا مطلب کہ ہم نہ تو ایسے غلیظ آدمی کی بیعت کریں گے نہ ہم جنگ چاہتے ہیں. اب امام حسین علیہ السلام نے سفر کی تیاری کی. روایت کہتی ہے کہ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. امام حسین سلام اللہ علیہ مدینے سے نکل گئے. مدینے سے نکلنے میں جو باتیں سامنے آئی ہیں, من جملہ اس میں ایک یہ, اور یہیں سے آپ کو میں لے چلتا ہوں دھیرے دھیرے, کہ جب سارا قافلہ تیار ہو گیا, امام حسین کے گھر میں ایک بچہ تھا چند دن کا, چند ماہ کا نہیں. اس لیے کہ 28 رجب کو امام حسین مکہ معظمہ کے لیے نکلے ہیں مدینے سے. بعض روایتوں میں علی اصغر کی ولادت 24 رجب کہی جاتی ہے, یا تھوڑا سا اور پہلے آ جائیے. تو چند دن کے تھے علی اصغر. یہ بتائیے انصاف سے کہ چند دن کا بچہ اس زمانے کے سفر کے, آج کے حساب سے نہیں کہ آدمی ایسی کار میں بیٹھا فلائٹ میں بیٹھا چلا گیا, اس زمانے کے سفر کے اعتبار سے چند دن کا بچہ پلس اس کی ماں, کیا یہ لوگ اس سفر کے قابل تھے؟ امام حسین علیہ السلام نے کیوں نہیں اصغر کو اور اصغر کی ماں کو رباب کو کربلا لے جانے کے بجائے مدینے میں چھوڑ دیا؟ چند دن کا بچہ مدینے میں رہتے. لیکن سب سے زیادہ اصرار اگر کسی کے لے جانے پر ہے تو وہ کس کے لے جانے پر ہے؟ اصغر کے لے جانے. اور اصغر کا حال یہ ہے کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ بہن کی آغوش میں آ گئے, اب جو لینا چاہتا کسی گود میں جا ہی نہیں رہے. آخرش روایت کہتی ہے امام حسین علیہ السلام نے آگے کان میں اصغر کے کچھ کہا, ہمک کے آ گئے. صلوات پر محمد وال. اب یہاں سے توجہ کیجیے. کیا یہ روایت آپ کی سمجھ میں آتی ہے؟ انصاف سے غور کیجیے. کیا یہ روایت سمجھ میں آتی ہے کہ چند دن کا بچہ, اس کے اندر اتنا سینس کیا ممکن ہے کہ امام حسین میں کان میں کیا کہا اور وہ ہمک کے آ گیا؟ صلوات بر محمد وآل. تو اب پہلا سوال یہ کہ کیا اتنے کمسن بچے کے اندر شعور ممکن ہے, سینس ممکن ہے؟ دیکھیے قرآن نے اسی لیے قرآن داستان کی کتاب نہیں ہے, قرآن قصے کی کتاب نہیں ہے, قرآن کہانی کی کتاب نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود آپ کو داستانیں ملیں گی, اس کے باوجود آپ کو قصے ملیں گے. یہ قصے کیوں قرآن میں آئے؟ جو میری سمجھ میں آیا ہے کہ قرآن میں وہی قصے جگہ پانے کے قابل ہوئے ہیں جو کسی نہج سے اہل بیت کی عظمت کا اظہار کر رہے ہیں. آئیے اس پر. قرآن مجید نے میں عیسیٰ کی داستان, وقت میں عیسیٰ کی داستان نہیں نقل کروں گا کہ پیدا ہوئے تو چند دن کے تھے, مریم کے ہاتھوں میں آئے اور جو ہے باقاعدہ کلام کیا. اگر میں یہ بات کہوں تو آپ کہیں گے صاحب وہ تو نبی تھے, پیغمبر تھے, وہ بولے تو کون سی بات ہے؟ غیر نبی, غیر پیغمبر, قرآن مجید نے کم از کم میرے علم میں ابھی 2 داستانیں ہیں. ایک جناب یوسف سلام اللہ علیہ, زلیخا نے دوڑایا, یوسف آگے آگے, زلیخا پیچھے پیچھے, ہاتھ مارا, کرتا پھٹ گیا, اتنے میں دروازہ کھل گیا. جیسے ہی دروازے پر آئے قرآن کہتا وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. دروازے پر زلیخا کا شوہر کھڑا. اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ زلیخا نے فوراً سارا الزام کس پر مڑ دیا؟ جناب یوسف پر. ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. کیا سزا ہے اس انسان کی کہ جو تیری بیوی کے ساتھ غلط ارادہ کرے, سوائے اس کے کہ اس کو جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا جائے یا شدید عذاب کیا جائے. جناب یوسف ہکا بکا, اب کیا کرے؟ یوسف بیچارے صرف اتنا کہہ سکے ہی راودتنی عن نفسی. پڑھیے سورہ یوسف. اس نے میرے ساتھ ساری شرارت کی ہے.
اب دونوں جو ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں. شوہر نے کہا زلیخا کہ کوئی گواہ ہے. زلیخا نے فوراً گواہ پیش کر دیا. گواہ کیا؟ اسی کی مصاحبہ تھی. واقعہ دیکھیے ذرا سا سچائی ہے, اس میں لپیٹ دیا سارے جھوٹ کو. سچائی یہ ہے کہ زلیخا ہی کے کنبے کی کوئی عورت آئی تھی جس کی گود میں بچہ تھا. وہ صبح سے روئے جا رہا تھا, ایک لخت رو رہا ہے, چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. جب زلیخا نے اس کو اپنی طرف, جناب یوسف کو اپنی طرف بلایا, یہ ادھر سے گزرے, دیکھا بچہ رو رہا ہے, اس حجرے میں چلے گئے, بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا, چپ ہو گیا. اتنی سچائی ہے. اس گواہ نے زلیخا کے کہا صاحب میں نے دیکھا کہ وہ جو آپ کی جو ہے وہ بیوی کے خاندان کی آئی ہے, وہ صاحب بچہ ان کا رو رہا تھا, یہ ادھر سے گزرے, انہوں نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا, وہ چپ ہو گیا. اس کے بعد جو ہے وہ یہ بیوی کے کمرے میں چلے گئے, پھر نکلتے تو آپ نے دیکھا ہی ہے. پوری جو ہے گواہی ہو گئی نا یوسف کے خلاف. اب یوسف کیا کرے؟ روایت کہتی ہے کہ جیسے اس نے بچے کا نام لیا, یوسف کے ذہن میں بات ہے, کہا میرے پاس بھی گواہ موجود ہے. پوتیفار نے کہا زلیخا کے شوہر نے, ہاں کیا ہے گواہ تمہارا؟ کہا وہی بچہ. اس لیے کہ یوسف کے دماغ میں آ گئی کہ جو بچہ میرے ہاتھ پھیرنے سے چپ ہو سکتا ہے وہ بول بھی سکتا ہے. یوسف نے کہا میرے پاس گواہ ہے, لاؤ اپنا گواہ. کہا وہی بچہ. زلیخا کے شوہر نے کہا پاگل واگل سمجھ رکھا, مذاق اڑاتے ہو؟ کہا نہیں. اچھا چونکہ زلیخا کی گواہی تو گزر چکی تھی, زلیخا نے خود کہا نہیں نہیں ان کو بلانے دیجئے, اپنی طاقت آزمانے دیجئے, ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے. وہ بچہ آ گیا. جناب یوسف اس بچے کے پاس آئے, ہاتھ تیرا, بول اس خدا کی قدرت سے جس نے تجھ کو پیدا کیا. جیسے ہی یوسف نے ہاتھ پھیرا, چند دنوں کا بچہ یا چند ماہ کا بچہ بول پڑا, ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین. اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے یہ سچی ہے وہ جھوٹا. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ جھوٹی ہے وہ سچا ہے. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ. اور جب دیکھا گیا تو واقعاً کرتا پیچھے سے پھٹا تھا. زلیخا کے شوہر نے کہا إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. تم عورتیں بڑی مکار ہوتی ہو, تم لوگوں کی مکاری بہت عظیم ہے. یہ بچہ جس نے یوسف کی گواہی دی بول پڑا, کوئی نبی نہیں ہے, کوئی پیغمبر نہیں ہے, کوئی رسول نہیں ہے. کیسے کہ یہی 20-22 سال جو گزر گئے, جب بچہ جوان ہوا تو حالات کچھ ایسے ہوئے کہ یہ بڑا غریب ہو گیا. ایک دن پھٹے پرانے لباس میں یوسف کی طرف آیا. یوسف جو ہے اس وقت عزیز مصر بن چکے تھے. جبریل نازل ہو گئے, اے یوسف یہ جو جوان آ رہا ہے اس کی ذرا عزت کیجیے گا, اس کے پھٹے پرانے لباس پر مت جائیے گا. کیوں کہ یہ وہی بچہ تھا جس نے بچپنے میں آپ کی عصمت کی گواہی دی تھی. تو اس سے طے ہو گیا نا کہ وہ کوئی نبی نہیں تھا, وہ کوئی پیغمبر نہیں تھا, وہ کوئی. آپ آئیے 30ویں پارے میں سورہ بروج. سورہ بروج میں ایک واقعہ ہے اصحاب اخدود کا. اصحاب اخدود کا قصہ یہ ہے کہ اس زمانے کا بادشاہ تھا. کچھ مومنین وہ تھے جو پیغمبر کے اوپر اس زمانے کے ایمان لے آئے اور بت پرستی چھوڑ دی. بادشاہ کا مذہب بت پرستی تھا. اس نے دیکھا یہ دھیرے دھیرے سب اگر مومن ہو جائیں گے تو میری حکومت کا کیا ہوگا. اس نے ایک بڑا سا گڈھا تیار کیا, اس میں آگ جلائی, اور جتنے لوگ موحد ہو چکے تھے, مومن ہو چکے تھے, ان کو بلایا. کہا یا تو بت پرستی کی طرف واپس آؤ, نہیں تو اپنی جان دے دو, کود جاؤ اس میں. بہت سے لوگوں نے جان دے دی, بہت سے لوگ پیچھے ہٹ گئے, بت پرستی کی طرف واپس ہو گئے. اتنے میں ایک عورت ہے جس کے گود میں بچہ ہے, شیر خوار, قرآن میں ہے. بار بار جاتی ہے کہ میں بت پرستی تو نہیں کروں گی, جان دے دوں گی, مگر گود کا بچہ, ماں کی ممتا, جاتی ہے رک جاتی ہے, جاتی ہے رک جاتی ہے. آخر جب کئی بار ہوا تو روایات کہتی ہے کہ وہ گود کا بچہ بول پڑا, اماں ہم حق پر ہیں, تم گھبراؤ مت, کود جاؤ اسی طریقے سے. تو دو داستانیں قرآن سے ہمارے پاس ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو بچے سے کلام بھی کروا سکتا ہے, شعور بھی عطا کر سکتا ہے. صلوات بر محمد. جب یہاں تک آپ آ گئے کہ بچے کے اندر کلام کی صلاحیت بھی اللہ چاہے تو پیدا کر سکتا ہے, جب عام بچے میں خدا شعور پیدا کر سکتا ہے شیر خواری میں اور بچپنے میں, تو وہ حسین جو دین کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں, اللہ ان کے بچے میں شعور پیدا نہیں کرے گا. یہی وجہ ہے کہ شعور اس قدر ہے, اس قدر ہے. ورنہ کیا مطلب ہوا؟ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں روایتیں کہ جب حسین نے حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی, اصغر نے اپنے آپ کو جھولے میں گرا دیا. یہ شعور نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
یہ سمجھ نہیں ہے تو اور کیا ہے. اب اس میں ایک آخری بات اور ختم دعا. اگر مصائب کا وقت نہ رہا تو آخر میں جو خطاب فرمائیں گے وہ مصائب سن لیجئے گا، لیکن یہ نکتہ سنتے چلیے. اعتراض، ساری بنیاد اعتراضات کی جہالت ہوتی ہے. جتنا ہمارا علم کم ہوتا جائے گا اتنا ہم اعتراض. ہم لوگ جب بچپنے میں تھے بزرگ علماء پڑھتے تھے تیر لگا اصغر مسکرائے، تو اس وقت سمجھ میں نہیں آتی تھی بات کہ آخر تیر لگنے کے بعد بڑا نہیں مسکرا سکتا، بچہ کیا مسکرائے گا. لیکن اب جب بڑے ہوئے اور کتابوں کا مطالعہ کیا تو واقعا تاریخ لکھتی ہے کہ جیسے ہی تیر لگا فتبسم، اصغر مسکرائے. سوال، اگر مسکرائے شعور کی بات طے ہو گئی نا، سمجھ ہے. اب جب طے ہو گیا کہ سمجھ ہے تو یہ سمجھ میں آ سکتی ہے کہ مسکرائے. جب یہ سمجھ میں آ سکتی ہے کہ مسکرائے تو سوال کیوں مسکرائے، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے. صلوات بر محمد وآل اور مجلس تمام. بس 15 سے 20 منٹ. یہ ایک سوال معقول ہے کہ آخر اصغر مسکرائے تو کیوں مسکرائے. یہ بتائیے کربلا میں جو امام حسین سلام اللہ علیہ پر پانی بند کیا گیا وہ امام حسین کے لیے بند ہوا تھا؟ غور کیجیے. میری عقل میں نہیں آتی بات. میں نہیں کہتا میری بات 100% کریکٹ ہے، آپ اسی کو مان لیے، بٹ سوچنے کا حق تو ہر آدمی کو حاصل ہے نا. کیا یہ پانی امام حسین کے لیے بند کیا گیا تھا؟ میری سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھیں یزید سے جو یزید کے باپ نے جو ہے وہ نصیحتیں کی تھی، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ کبھی حسین سے مت بڑھنا. حسین کے سینے میں ان کے باپ کا دل ہے. یزید کو اچھی طرح پتا ہے کہ کوئی دباؤ امام حسین سلام اللہ علیہ پر کارگر نہیں ہو سکتا. یہ پانی امام حسین کے لیے نہیں بند ہوا. کب پھر کہ یہ پانی اس لیے بند کیا گیا تھا تاکہ عورتوں کے ذریعے سے امام حسین پر پریشر بنایا جائے، امام حسین پر دباؤ بنایا جائے. جب اکبر تڑپیں گے تب لیلا کہیں گے، جب قاسم جو ہے وہ پیاس سے بے چین ہوں گے تب ام فروہ دباؤ بنائیں گے، جب اصغر پیاس سے بے چین ہوں گے تب رباب کہیں گی کہ صاحب ہم سے اب بچے کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، آپ بیعت کر لیجئے، آپ بیعت. اور یہی وجہ. ایک سوال میں آپ سے کروں، یہ بتائیے کہ پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت عباس میں زیادہ ہے کہ اصغر میں؟ قاسم دیر تک برداشت کر سکتے ہیں کہ اصغر؟ علی اکبر دیر تک برداشت کر سکتے ہیں کہ علی اصغر؟ کربلا میں سب سے کم جس کے اندر برداشت کی قوت ہے امام حسین نے اس کو سب سے آخر تک رکھا. کیوں؟ یہ کام صبح نہیں ہو سکتا تھا کہ لے کے جاتے میدان میں پانی مل جاتا الحمدللہ، نہیں ملتا شہید ہو جاتے تو سکون تو ہو جاتا. لیکن جس انسان کے اندر برداشت کی قوت سب سے کم ہے امام حسین نے اس کو سب سے آخر تک رکھا تو کہ ظلم کے دل میں کوئی حسرت باقی نہ رہ جائے کہ کاش وہ چھوٹا والا بچہ حسین کا کچھ دیر اور رہتا، رباب دناؤ بناتی، شاید امام حسین آ جاتے. اسی وجہ سے شاید امام حسین نے کہا سب سے کمزور کو سب سے آخر تک رکھوں گا. نتیجہ یہ ہوا کہ روز عاشورہ آ گئی. روز عاشورہ نمودار ہو گئی. ایک ایک کر کے اصحاب میدان میں جانے لگے، اپنی اپنی قربانیاں پیش کرنے لگے، یہاں تک کہ اب کوئی نہیں رہ گیا. میرا مولا ہے اور تنہائی ہے، حسین ہے اور تنہائی ہے. روایت کہتی ہے، عجیب ہے واقعہ، روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا بچے کو لے کر کے آئی ہے اور فرماتی ہیں بھیا اس کو میدان میں لے کے جاؤ. آپ نے دیکھا ہے کہ جب مچھلی پانی سے نکلتی ہے تو کیسے بار بار منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے. روایت میں یہی فقرہ ہے جناب ام کلثوم نے استعمال کیا، بھیا اس کو لے کے میدان میں جائیے، کیا نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ بچہ پیاس کی شدت سے کیسے بار بار منہ کھولتا ہے اور بند کرتا ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے کو آغوش میں لیا، لے کے میدان میں آئے. وہ بات ذہن میں رہے کہ امام حسین کو کیوں اصرار تھا مدینے میں کہ یہ بچہ میرے ساتھ چلے، اور پھر یہ بچہ مسکرایا تو اس کی مصلحت کیا تھی. شعور سمجھ میں آ گیا کہ میں بھی پاسبل، اللہ جس کو چاہے وہ سینس دے سکتا ہے، شعور دے سکتا ہے. حسین لے کے بچے کو میدان میں آئے،
فوجی یہ سمجھے کہ شاید قرآن لے کے آ رہے ہیں اور ہمارے اور اپنے بیچ قرآن سے فیصلہ کریں گے کہ اتنے میں آ کر کے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا واقعی عزت نفس کا خیال ہے؟ پہلا فقرہ ان لم ترحمونی، اگر تم مجھ پر رحم نہیں کر سکتے۔ ہر آدمی اپنے ذوق سے اس فقرے کا مطلب سمجھے کہ کیا فرما رہے ہیں مولا، ان لم ترحمونی، اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی میں جو سمجھا ہوں، یعنی شاید میں تم سے رحم کی بھیک نہیں مانگتا، میں تم سے جو ہے وہ کوئی امید نہیں رکھتا، مت کرو مجھ پر رحم۔ مگر اگلا فقرہ ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل، مجھ پر رحم نہیں کر سکتے، مت کرو، اس بچے پہ رحم کر دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ اور جب کوئی جواب نہیں ملا تو روایت کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس بچے کو جلتی ہوئی زمین پر لٹا دیا، فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بہانے سے میں پانی پی لوں گا تو آؤ میں اس بچے کو زمین پہ لٹائے دیتا ہوں، اپنے ہاتھ سے تم پانی پلا دو۔ پھر بھی جب کوئی جواب نہیں ملا، امام حسین نے بچے کو آغوش میں لے لیا، فرمایا بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت ان ظالموں پہ تمام کر دو۔ مطلب شاید یہ ہے کہ کل کو قیامت میں کوئی یہ کہنے کے لائق نہ رہ جائے کہ مجھ کو نہیں پتا تھا کہ بچہ اتنا پیاسا ہے، بتاؤ ان کو کہ تم کتنے پیاسے ہو۔ جیسے ہی حضرت نے کہا اپنی حجت ان ظالموں پہ تمام کر دو، روایت کہتی سوکھی ہوئی زبان پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر علی اصغر نے پھرانا شروع کیا۔ یہ ایسا منظر تھا کہ فوجیں منہ پھیر پھیر کے رونے لگی۔ عمر سعد ملعون لعنت اللہ علیہ ڈر گیا، کہتا اینا حرملہ اقطع کلام الحسین، حرملہ کہاں ہے؟ حسین کی بات کو قطع کر دے، 3 بھال کا تیر۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ 3 بھال کا تیر حرملہ نے چلے کمان میں جوڑا۔ اپنے کو دیکھ لیجئے، ہمارے آپ کے گلے کی چوڑان کیا ہے؟ پھر ذرا آنکھ بند کر کے تصور کیجئے 6 مہینے کے بچے کے گلے کی چوڑان کیا ہوگی؟ کیا سوراخ ہوگا گلے میں؟ ہم لوگ پڑھ دیتے ہیں کہ اصغر کا گلا چھید گیا، لیکن روایتوں میں چھیدنے کا لفظ نہیں ہے۔ روایت کہتی جیسے ہی تیر لگا فَذُبِحَ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ، اصغر اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گئے۔ اب رک جائیے، وہاں وہ جملہ کہہ دو۔ اب روایت کہتی جیسے ہی تیر لگا فتبسم، یہ روایات میں ہے، فتبسم، جیسے ہی تیر لگا اصغر مسکرائے۔ اب سمجھ میں آیا آپ کے اصغر کیوں مسکرائے؟ حسین نے سب سے آخر تک روکا تھا اصغر کو نا۔ جیسے ہی تیر لگا اصغر مسکرائے۔ میرے خیال میں شاید مسکرا کے اصغر یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو تم لوگ دباؤ بنا رہے تھے میرے باپ پر کہ پیاس کے دباؤ میں آ کر کے حسین بیعت کر لیں گے، یہ دیکھو میں آخری فرد، میں بھی چلا، میرا باپ کسی دباؤ میں نہیں آیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں اصغر کربلا میں مسکرائے نہیں تھے، بلکہ حسین علیہ السلام کی فتح کا اعلان کر رہے تھے۔ شاید ہو سکتا ہے مدینے میں یہی کہا ہو حسین نے، اے بیٹا اگر تم کربلا نہ چلو گے تو تمہارے باپ کی فتح کا اعلان کون کرے گا؟ تیر لگا فذبح من الورید الى الورید، اصغر اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گئے۔ حسین نے چلو لگا دیا، چلو بھر گیا، رخسار مبارک پر مل لیا۔ بس 2-3 باتیں سن لیے جلدی جلدی۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے لیے کون سی مصیبت سب سے سخت تھی؟ اکبر کی شہادت، قاسم کی شہادت، عباس کی شہادت، بھانجوں کی شہادت؟ میں دیکھیے اس سے انکار نہیں کرتا، میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ اکبر کی شہادت معاذ اللہ معمولی تھی، نہیں،
اکبر کی شہادت وہ ہے کہ جس کے لیے حسین نے فقرہ کہا بنیا علی الدنیا بعدک الافا، بیٹا تیرے بعد میں زندہ رہ کے کیا کروں گا۔ عباس کی شہادت وہ ہے کہ جس کے لیے کہتے ہیں امام حسین نے کہا الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، بھیا تمہاری شہادت سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ قاسم کے لاشے پہ آ کر کے مرثیہ پڑھا، بیٹا تیرے چچا کے لیے کتنی سخت منزل ہے کہ تو چچا کو پکارے اور چچا مدد کو پہنچ نہ سکے، اور جب پہنچے تو پہنچنے سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ اکبر کی شہادت معمولی نہیں ہے، قاسم کی شہادت معمولی نہیں ہے، عباس کی شہادت معمولی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم کو اس میں طے کرنا پڑے کہ سب سے سخت مصیبت کربلا میں کون سی تھی، کیسے طے ہوگا؟ دیکھیے جب تک مزاج نہیں سمجھیں گے نا امام حسین کا، تب تک مصیبت کا اندازہ نہیں ہوگا۔ مزاج کیا ہے امام حسین کا؟ بس دو جملوں میں، مدینہ ہے، تھوڑا سا آرام بھی کر لیے، روئیے اس کے بعد، مدینہ ہے، ایک فقیر نے امام حسین علیہ السلام کے آگے ہاتھ پھیلا دیا، دنیا پہچانے میرا مولا کیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام اس کو لے کے گھر آئے، جتنا عطا کرنا چاہتے تھے اتنا امام کے پاس نہیں تھا، جو کچھ تھا اس عبا میں امام حسین علیہ السلام نے لپیٹا، باہر نہیں آئے، دروازے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھایا، فرمایا لو بھائی لے کے جاؤ، مجھے شرم آتی ہے اتنا کم لے کے تیرے سامنے کیسے آؤں۔ سمجھ گئے حسین کا مزاج کیا؟ دنیا میں ہمیشہ مانگنے والے کو شرم آتی ہے، عطا کرنے والے کو نہیں، لیکن حسین وہ واحد ذات ہے کہ جن کو اگر کم ہے تو عطا کرنے میں شرم آتی ہے۔ مزاج سمجھ گئے نا؟ جس کو عطا کرنے میں غیرت آ رہی ہو، اس کے دل پہ اس وقت کیا گزر گئی ہوگی جب بچے کی پیاس سے مجبور ہو کر کے اس کو ہاتھ پھیلانا پڑا ہوگا کہ مجھ پر رحم نہیں کر سکتے ہو تو اس بچے پر رحم کر دو، پانی پلا دو۔ یہی وجہ ہے کہ جو جملہ اصغر کی شہادت کے بعد کہا، کسی کے بعد نہیں کہا۔ جب اصغر اس دنیا سے گزر گئے تب حسین نے آواز دی ہون علی بما نزل بی فإنہ بعین اللہ، جتنی مصیبتیں آنا چاہیں مجھ پر پڑ جائیں سب آسان ہے، اس لیے کہ ساری مصیبتیں میرے اللہ کے سامنے ہیں۔ لیکن وہ سوال اب بھی باقی ہے کہ آخر بتاؤ ان ساری مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت حسین کے لیے کون تھی؟ دیکھیے فطری بات ہے، جب آدمی پر مصائب پڑتے ہیں آدمی روتا ہے، بلکتا ہے، پریشان ہوتا ہے، صبر کرتا ہے، دھیرے دھیرے برداشت کرتا رہتا ہے، لیکن جب بہت زیادہ مصیبت ہوتی ہے تب انسان اپنوں کو یاد کرتا ہے۔ یہ ہے نا فطرت، پہلے آدمی صبر کرے گا، برداشت کرے گا، جھیلے گا، جب بہت زیادہ مصیبت ہوگی تب انسان اپنوں کو یاد کرتا ہے۔ آپ نے توجہ کی، اکبر شہید ہو گئے، حسین نے آپ کو یاد نہیں کیا۔ قاسم کی لاش پامال ہو گئی، حسین نے آپ کو یاد نہیں کیا۔ اکبر کی لاشیں پہ تڑپے، حسین نے آپ کو یاد نہیں کیا۔ لیکن اس بچے کی شہادت کا کتنا صدمہ پہنچا ہے امام علیہ السلام کو کہ جب اصغر کا گلا چھد گیا تو تڑپ کے میرے بھائیوں مولا نے آپ کو یاد کیا ہے۔ فرماتے ہیں شیعتی مہما شربتم ما عذب فذکرونی، اے میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا، او سمعتم بغریب او شہید فانتبونی، جب کسی مسافر کی خبر سننا، کسی شہید کی خبر سننا مجھ پر ندبہ کر لینا۔ لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، کاش تم لوگ عاشور کے دن ہوتے تو دیکھتے کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، کس طریقے سے میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور ان لوگوں نے میرے بچے پر رحم کرنے سے انکار کر دیا۔ رخسارے پہ اصغر کا خون ملا، خیمے کی طرف چلے، اکبر کا لاشا لے آئے کوئی تکلف نہیں، قاسم کی لاش لائے کوئی تکلف نہیں، اول محمد کا جنازہ لائے کوئی تکلف نہیں، عباس کا علم لے کے آئے کوئی تکلف نہ جانے اس پھول سے لاشے میں کیا ہے۔ میرا مولا خیمے کی طرف بڑھتا ہے، واپس آ جاتا ہے، کہتے 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، انا للہ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلا ایک سوائے غم اہل بیت کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ آخرش جی کڑا کر کے خیمے کے قریب آئے، رباب اپنے بچے کو لے جاؤ،
کہتے ہیں رباب سے پہلے 4 سال 3 سال کی بچی آ گئی، بابا بھیا کو پانی پلا لائے۔ اتنے میں رباب آئی، حسین نے ابا کا دامن پلٹا، بچے کی جو حالت دیکھی، کہتے رباب سے کوئی جواب نہ بن سکا۔ بھائی اتنا فقرہ کا بنیا، کیا تجھ جیسے بچوں کو بھی رحم نہیں کیا جاتا، نہر کر دیا جاتا؟ حسین نے بچے کو لیا، ایک گوشے میں آئے، ذوالفقار سے قبر کھودی، اپنے ہاتھ سے حسین نے اس ششماہے کو دفن کر دیا۔ یہ ایک لوتی لاش تھی جس کو حسین نے اپنے ہاتھ سے دفن کیا ہے۔ بس ایک توجہ سے کر لیجئے، ختم دو۔ رات کی تاریکی تھی، فاطمہ زہرا نے وصیت کی تھی، علی تم غسل دینا، تم کفن پہنانا، تم حنوط کرنا، تم مجھ کو دفن کرنا، اور یہ سارا کام رات کی تاریکی میں۔ علی نے خاموشی سے رات کی تاریکی میں فاطمہ زہرا کو دفن کر دیا۔ سنا ہے نا؟ صبح ہوئی، لوگوں کو پتا چلا رات فاطمہ کو دفن کر دیا گیا۔ کچھ لوگ آئے، علی آپ نے اچھا نہیں کیا، ہمارے نبی کی بیٹی تھی، ہم شان سے ان کا جنازہ اٹھاتے، ہم ان پر نماز پڑھتے، آپ نے ان کو تاریکی میں رات میں اکیلے میں دفن کر کے اچھا نہیں کیا۔ مولا نے کہا بھیا میں نے خود سے کچھ نہیں کیا ہے، میں مجبور تھا، مجھ سے فاطمہ کی وصیت تھی۔ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، جو آپ کو کرنا تھا آپ نے کر دیا، اب ہم جا رہے ہیں، ہمارے نبی کی بیٹی تھی، ہم قبر کھودیں گے، ہم لاش نکالیں گے، ہم اپنے نبی کی بیٹی پہ نماز پڑھیں گے، ہم شان و شوکت کے ساتھ دفن کریں گے۔ اتنا جملہ سننا تھا کہ مولا کائنات نے ہاتھ میں تلوار لی، زرد ابا دوش پہ ڈالی، آئے قبر فاطمہ پر، ایک پیر ادھر ایک پیر ادھر کر کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ میں تلوار لے لی۔ ہمت ہو تو فاطمہ کی قبر کو ہاتھ لگا کے دیکھ لو۔ لوگوں ایک آدمی دوڑا ہوا آیا، ارے کیا کر رہے ہو تم لوگ، کیا ہوا؟ کہ میں نے رسول اللہ کو کہتے سنا ہے کہ جب علی مٹی کے گھوڑے پہ سوار ہو، منہ سے جھاگ نکل رہا ہو، ہاتھ میں تلوار ہو، علی کے مقابلے میں مت آنا۔ لوگ ڈر گئے، واپس ہو گئے، کہا ٹھیک علی آپ نے جو کیا کوئی بات نہیں، آپ جانیے۔ دل چاہتا عرض کروں مولا آپ موجود تھے، فاطمہ کی قبر نہیں کھودنے پائی، لیکن ہائے کربلا کا میدان، حسین نے اپنے ہاتھ سے اپنے 6 مہینے کے بچے کو دفن کیا تھا، مگر شہادت حسین کے بعد یہ ظالم نیزہ لے کے، نیزہ چبھو کے بچے کی لاش کو نکالا، 6 مہینے کے بچے کے سر کو قلم کیا، نو کے نیزہ پہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ماتم حسین، یا اللہ تجھے واسطہ ہے جناب زہرا کا، ان کے پدر بزرگوار، ان کے شوہر، ان کے فرزندوں کا، یا اللہ شب عاشورہ کی ان عبادتوں کا اور ان دعاؤں کا۔ روایت کہتی شب عاشوراء امام حسین علیہ السلام کے خیمے سے اس طریقے سے مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز آ رہی تھی، دعا اور تلاوت کی آواز آ رہی تھی، جیسے شہد کی مکھی کے بھن بھنانے کی آواز آتی۔ یا اللہ اسی دعا اور عبادتوں کا واسطہ شب عاشور حسین و اصحاب حسین کے، یا اللہ آپ کو پتہ نہیں معلوم ہے کہ نہیں معلوم آج نائجیریا کے مومنین پر کیا گزری ہے؟ دوبارہ وہی کام ہونے جا رہا۔ یا اللہ ان نائجیریا کے مومنین پر بحق حسین ابن علی، یا اللہ تو رحم فرما، یا اللہ جہاں بھی مومنین مومنات عزائے حسین میں منہمک ہے، یا اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما۔ ایک بچی بہت بیمار ہے، دعا فرمائے خدا بحق جو ہے وہ بنت الحسین، یا اللہ اس بچی کو تو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ ماتم حسین۔